بیوی پر شوہر کا کتنا حق ہے؟ عورت جب شادی کر لیتی ہے تو اس کا شوہر اس کے والدین سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہے اور شوہر کی اطاعت اس پر واجب ہے۔ ایک کہانی، شادی کے آغاز میں شوہر نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ نقاب پہنے اور ضرورت کے وقت اس کے فون کا استعمال کرے، کیونکہ وہ اسے ذاتی موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بیوی ناراض ہو گئی اور اپنے والد کو شکایت کرنے کے لیے فون کیا کہ اس کا شوہر اسے کنٹرول کر رہا ہے، اور ان کی شادی کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ والد نے شوہر کو فون کیا تاکہ اسے بتائے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کی بیٹی پہلے ہی سے محجوب ہے، یعنی حجاب والی ہے، اور یہ کافی ہے، اور وہ طویل عرصے سے موبائل فون استعمال کر رہی ہے اور اس پر بھروسہ ہے کہ وہ کبھی اس کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ شوہر کا جواب تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور جب تک وہ اس کے زیر سایہ رہتی ہے اسے اس کے اصولوں اور شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ والد کو صرف اس وقت مداخلت کا حق ہے جب بیٹی پر ظلم ہو، اسے مارا جائے، بھوکی یا ننگی ہو، لیکن شوہر کے اصول اور وقار کے معاملات میں جب تک یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو وہ والد کی بات نہیں سنے گا، اور فون بند کر دیا۔ یہاں پر والد حیران رہ گیا، کیا وہ زور دے کر مداخلت کرے اور بیٹی کو فون واپس دلائے اور نقاب نہ پہننے دے، جیسا کہ وہ اپنے والدین کے زیر سایہ رہتی تھی، یا وہ شوہر کو اپنی بیٹی پر اس کی مرضی کے خلاف شرائط نافذ کرنے دے اور مداخلت نہ کرے؟ بھائیوں اور بہنوں، آپ کا اس معاملے پر کیا خیال ہے؟ کیا والد کو مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور کیا شوہر کا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شوہر کی رازداری میں آ جائے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی۔ بیوی کو کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے رہنا چاہیے شوہر کے ساتھ؟ نمبر 1، بیوی خود پانی اپنا شوہر کو پلائے۔ نمبر 2، بیوی سوتے وقت شوہر کو سلام کرے، سو کے جب اٹھے تو اپنے شوہر کو سلام کرے۔ نمبر 3، صبح اٹھتے ہی بیوی شوہر کے ماتھے پر بوسہ دے۔ نمبر 4، رات کو شوہر کے سر پر تیل وغیرہ مالش کرے۔ نمبر 5، جب شوہر گھر آ جائے تو بن سنور کر ٹھہرا کرے۔ نمبر 6، جب شوہر کھانا مانگے تو لذیذ کھانا پیش کرے۔ نمبر 7، جب شوہر نہا کر آ جائے تو سر اور بدن پر تیل مالش کرے۔ نمبر 8، بلا وجہ شوہر کی تعریف کیا کرے تاکہ راضی رہے۔ نمبر 9، شوہر کے سامنے ایسے لباس پہنے کہ شوہر کی نگاہ کسی اور پر نہ جائے۔ نمبر 10، شوہر کے حق کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑی رہے۔ نمبر 11، اپنے بچے سے زیادہ شوہر کو اہمیت دے۔ نمبر 12، شوہر کے لباس کا ہمیشہ خیال رکھے۔ نمبر 13، سونے سے قبل شوہر کو راضی کر کے سویا کرے۔ نمبر 14، صبح اٹھتے ہی شوہر کا استقبال بوسہ سے کیا کرے۔ نمبر 15، شوہر کو چائے وغیرہ بنا کر پلایا کرے۔ نمبر 16، شوہر کو خوش رکھنے کی ہر دم کوشش کیا کرے۔ نمبر 17، شوہر جب پیار کرنا چاہے تو اسے کسی صورت منع نہ کرے۔ نمبر 18، شوہر جب بھی بلائے تو ضروری کام بھی چھوڑ کر پہلے شوہر کے پاس جائے۔ نمبر 19، شوہر کے اخراجات کا خیال رکھے، بلا وجہ اخراجات نہ بڑھائے۔ نمبر 20، شوہر سے مالی خواہشات کا اظہار کم کیا کرے۔ نمبر 21، جو عورت شوہر سے مالی خواہشات کا اظہار زیادہ کرتی ہے شوہر اس عورت سے تنگ آ جاتا ہے۔ بیوی شوہر کو کیسے بادشاہ بنا کر اس کی ملکہ بن سکتی ہے؟ بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی تحقیر کرے۔ اس کا شوہر کیسا بھی ہو، بہرحال اپنی بیوی کی تکیہ گاہ ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ایسی حفاظت کرے کہ اس پر تکیہ کر سکے۔
اگر آپ نے اس طرح اپنے گھر کو بسایا تو جان لیں کہ آپ نے اپنی خوش بختی کے ایک بنیادی رکن کی حفاظت کر لی ہے۔ شوہر کو خوش رکھنے کے چند طریقے ہیں۔ اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے اور وہ ان طریقوں پر 50% بھی عمل کر لے تو یقیناً اس کی زندگی بہتر گزرے گی۔ ان طریقوں میں سے کچھ جو آپ اس ویڈیو میں سماعت کر لیں۔ گھر پر شوہر کو تنہا نہ چھوڑنا، شوہر کے ساتھ اکٹھے سفر کرنا، شوہر سے اپنی دلی بات کا اظہار کرنا، یہ انتظار نہیں کرتے رہنا کہ شوہر خود آپ کے دل کی بات کو سمجھے بلکہ خود اظہار کرنا، اپنے شوہر کے مشاغل میں شمولیت کرنا، شوہر کے کام کی تعریف کرنا۔ گھر ایسا بناؤ کہ جہاں کام سے تھکا ہوا شوہر آ کر سکون محسوس کرے، شوہر کی مسکراہٹ سے جواب دینا، شوہر کی سلامتی کی فکر کرنا اور دعا کی صورت میں اظہار کرنا۔ گھر کی صفائی کے دوران شوہر کی رکھی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنا اور انہیں سلیقے سے رکھنا، شوہر کی پسند کی خوراک تیار کرنا، شوہر کو خود سے اپنی جانب راغب کرنا، شوہر سے مل کر مستقبل کے پلان تیار کرنا، کسی شک و شبہ کی صورت میں شک کا فائدہ شوہر کو دینا، شوہر کو گھر کا سربراہ سمجھنا، اپنی کی گئی کوتاہی پر شوہر سے معذرت کرنا، شوہر سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا، تھکاوٹ کی صورت میں شوہر کے پاؤں دھونا، بیڈ روم کو شوہر کی پسند کے مطابق ترتیب دینا، دفتر جانے سے پہلے محبت کا اظہار کرنا، شوہر سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھنا، گھر پر آئے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں بھی پہلے سے ہی زیادہ شوہر پر توجہ دینا، شوہر کی چیزوں کی خود سے حفاظت کرنا، ایک ساتھ عبادت کرنا، فارغ اوقات میں شوہر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا، خود کو شوہر سے منسوب کرنا، دوسروں کی موجودگی میں شوہر کی کسی بات کی مخالفت نہ کرنا، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی کسی بات کا دفاع کرنا، شوہر کی بیماری کی صورت میں ان کا خاص خیال رکھنا، شوہر کی ہر بات پر اعتماد کرنا، کام کاج میں دفتر میں جاتے ہوئے دروازے پر شوہر کو رخصت کرنا اور دروازے پر مسکراہٹ سے استقبال کرنا، شوہر کے کپڑوں کا خیال رکھنا، شوہر کی محبوبہ بننا نہ کہ اس کی ماں بننے کی کوشش کرنا، شوہر کا دوست بننا، شوہر کے لیے خود کو سنوارنا، ازدواجی امور میں شوہر کو مایوس نہ کرنا، شوہر کی نصیحت کو سننا اور عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے صرف بیوی کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، کیا شوہر کا کوئی فرض نہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ اس ویڈیو میں ہم نے بیوی کے فرائض پر بات کی ہے اور یہی موضوع بحث ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں وہ آخر کار باندی بن جاتی ہیں، اور جو بیوی اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بناتی ہے وہ ملکہ کے منصب پر فائز ہوتی ہے۔ شوہر کو کیا چاہیے؟ شوہر ایسا رہے، ایسا بنے جو بیوی کے لیے سہارا ہو، بوجھ نہ ہو۔ شادی کا مقصد سکون، محبت اور رحمت حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں میسر نہ ہوں تو عورت چاہے محل میں بھی رہے وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ بدقسمتی سے کچھ مرد جب ان کی بیویاں شکایت کرتی ہیں تو کہتے ہیں تمہیں کھانا پینا مل رہا ہے اور تم اچھے طریقے سے رہ رہی ہو، میں اور کیا کروں؟ یاد رکھیں، کھانا اور رہائش عورت کا بنیادی حق ہے، یہ کوئی احسان نہیں جسے بار بار جتلایا جائے۔ بیوی آپ کے ساتھ صرف روٹی کے لیے نہیں رہتی، قربانی اور ذمہ داری۔ بیوی آپ کی خاطر اپنا ملک، اپنا خاندان اور اپنا کام چھوڑ سکتی ہے۔
وہ آپ کے ساتھ دور دراز جگہوں پر جا کر اجنبی بن سکتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ آپ اس کا سہارا بنیں گے۔ شوہر کا کردار، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے گھر والے، سہارا اور محبوب بنیں۔ جب وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آتی ہے تو اس کے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ آپ اس کی ہر ضرورت اور حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ عورت کی ضرورت، عورت کو محبت، توجہ، احترام اور حوصلہ افزائی چاہیے۔ اس سے بات کریں، اس کی رائے کو اہمیت دیں اور اس کی شخصیت کو کبھی کمتر نہ سمجھیں۔ طلاق کی حقیقت، عورت کبھی بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی جب تک کہ اسے محسوس نہ ہو کہ اس کا شوہر جسے اس نے دنیا کے سامنے چنا اس کے حقوق اور عزت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ سبق: شیخ شعراوی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شادی کے وقت کیا نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ عورت اپنے والدین، بھائی اور بہن کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے آئی ہے تو تم اس کے لیے سب کچھ بنو۔ شوہر ایسا بنے جو بیوی کے لیے سہارا ہو، بوجھ نہ ہو۔